Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, we discussed some issues which are being faced by Islamic finance industry and which is causing hindrance in the promotion of Islamic finance industry. Similarly, there are some other issues which Islamic industry should work to promote these things, to correct these things. جیسے ہم نے دیکھا کہ ایک مسئلہ ہے لوگوں کے اندر لا علمی کا، تو اس کے لیے اسلامک فائنانس انڈسٹری کے سامنے چیلنج یہ ہے کہ وہ کس طرح سے اویئرنیس کریٹ کر سکیں. سو فرسٹ تھنگ از ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس کریشن. خاص طور پر وہ لوگ جو بینکنگ انڈسٹری میں کام کر رہے ہوں یا وہ لوگ جو اس کے ساتھ کلائنٹ کے طور پر ڈیل کرتے ہیں، ان کے درمیان اسلامک فائنینشیل پرنسپلز کی اویئرنیس ضروری ہے تاکہ وہ درست انداز میں اور پوری تسلی کے ساتھ اسلامک فائنانس انڈسٹری کے ساتھ کام کر سکیں. وین پیپل ڈونٹ ہیو کریکٹ نالج تو اس کے نتیجے میں وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں اور بینکوں سے ڈیل کرنا پسند نہیں کرتے. لیکن اگر ان کے درمیان ایک اویئرنیس کریٹ ہو تو پھر لوگ زیادہ اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی طرف آئیں گے اور اس طرح فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں ترقی ہوگی. اس کے لیے اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مل کر اس مقصد کے لیے کام کریں کہ ایسے گریجویٹس تیار ہوں جن کے پاس اسلامک فائنانس کی درست نالج ہو تاکہ وہ اسلامک فائنانس انڈسٹری میں اچھے ورکر کے طور پر شامل ہو سکیں. اسی طرح سے اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مل کر ایسے سیمینارز اور اویئرنیس سیشنز ارینج کر سکتے ہیں جس میں جنرل پبلک اور بزنس کلاس سے تعلق رکھنے والے افراد کی ایک اویئرنیس کمپین کی جا سکے اور ان کو زیادہ سے زیادہ اسلامک فائنانس کے بارے میں بتایا جا سکے. Another important challenge which is being faced by Islamic financial industry is developing Islamic benchmark. Currently, Islamic financial institutions use KIBOR, which is Karachi Interbank Offer Rate, as benchmark in pricing their products. یعنی اسلامک بینکس اگر اپنے کسی انویسٹمنٹ پر پروفٹ مارجن کا تعین کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسٹینڈرڈ کے طور پر اسٹیٹ بینک کی طرف سے جاری کردہ انٹر بینک آفر ریٹ کو استعمال کرتے ہیں کہ مثلا اسٹیٹ بینک نے اگر یہ کہا ہوا ہے کہ کائبور ریٹ جو ہے 8% ہے تو اسلامی بینک اس کو اسٹینڈرڈ کے طور پر لیتے ہوئے اس پہ اپنا پروفٹ مارجن ایڈ کر کے کہتے ہیں کہ ہم کائبر +3 پہ یا کائبر +4 پر آپ کو یہ سہولت مہیا کر سکتے ہیں، فائنانسز دے سکتے ہیں. تو جب کائبر کا نام آتا ہے تو عام طور پر لوگوں میں یہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ یہ بھی تو سود کو ہی بنیاد بنا کر اپنا کاروبار کر رہے ہیں، تو اس میں اور سودی بینکوں میں کیا فرق ہوا. اگرچہ اس کا جواب دیا جا چکا ہے اور شریعہ اسکالرز اس کو الاؤ کرتے ہیں کہ محض کیلکولیشن کے لیے کسی اسٹینڈرڈ کو استعمال کرنا پروڈکٹ کو غیر شرعی نہیں بنا دیتے، لیکن اگر ہم جائزہ لیں تو لوگ اس دلیل سے مطمئن نہیں ہوتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ریزمبلنس نہیں ہونی چاہیے. اور اسلامی بینکوں کے لیے چیلنج یہ ہے کہ وہ ایک نیا متبادل اسٹینڈرڈ تیار کر سکیں جس کو کہ بینچ مارک کے طور پر استعمال کیا جا سکے. اس پہ کام بھی ہو رہا ہے اور امید ہے کہ مستقبل قریب میں انٹرسٹ ریٹ کے بجائے کوئی اسلامک انڈیکس موجود ہوگا جس کو اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ایک اسٹینڈرڈ کے طور پر اور ایک بیس کے طور پر استعمال کر کے اپنی پروڈکٹس کی پرائسنگ کر سکیں گے. اسی طرح سے another issue is liquidity and monetary management کہ اسلامی بینکوں کے پاس جو فنڈز آتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ فوری طور پر انویسٹمنٹ کے لیے مہیا نہیں کر دیے جاتے، بلکہ ان کے پاس کافی مقدار فنڈز کی
موجود رہتی ہے ہر وقت، جسے سرپلس فنڈز کہا جاتا ہے، تو ان کی مینجمنٹ کے طریقے کیا ہونے چاہیے جو شریعہ کے اصولوں کے مطابق ہوں۔ ابھی جب فنڈ کی پلیسمنٹ کرنی ہوتی ہے تو اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز مجبوری کے پیش نظر کچھ ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں جن سے کہ اسکالرز اور عام کلائنٹس زیادہ مطمئن نہیں ہوتے، اور وہ طریقے جن کے بارے میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ تو اس کی ضرورت ہے کہ ایسے انسٹرومنٹس تیار کیے جائیں جو واقعی شریعہ کے اصولوں کے مطابق ہوں اور جن کے بارے میں اسکالرز اور لوگوں کے درمیان تسلی پائی جائے۔ تو اگر ان ایشوز پہ کام کر کے ان کا حل تیار کر لیا جائے تو اسلامک فائنانس انڈسٹری زیادہ اچھے انداز میں گرو کر سکتی ہے۔